اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہم سب کو بہترین امت قرار دیا، اور بہترین امت قرار دینے کا سبب یہ بیان کیا کہ ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ہی متعدد مقامات پر نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے ہمیں طریقہ اور اسلوب بھی سکھایا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا کیسے ہے اور برائی سے روکنا کیسے۔ اسی کا ایک مقام سورہ فصلت آیا کریمہ نمبر 33 اور 34 کے اندر اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دعوت دیتا ہے اللہ رب العزت کی ذات کی طرف، اور سب سے بہترین دعوت بھی یہی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، بات کے اندر اس سے زیادہ اچھا کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلاتا ہے، اپنی ذات کی طرف نہیں، اپنے ادارے کی طرف نہیں، اپنی تنظیم فرقے گروہ کی طرف نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس کا اپنا عمل اتنا اچھا ہے کہ اگر وہ اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کے اوپر خود بھی کاربند ہے اور خود بھی اس کے اوپر عمل کرنے والا ہے۔ اور سب سے بہترین دعوت ہی یہ ہے کہ انسان اپنے عمل سے دعوت دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو سمجھ یہی آتا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ تر دعوت دی ہے لوگوں کو، وہ اپنے عمل اور کردار سے دی ہے۔ اور اسی طریقے سے انگلش کا ایک کوٹ بھی ہے بڑا مشہور کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز، کہ انسان کا عمل جو ہے وہ الفاظ سے اونچی بولتا ہے، اس کی تاثیر اس سے زیادہ ہے۔ تو کہا وَعَمِلَ صَالِحًا، وہ خود بھی عمل کرتا ہے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور جب وہ اپنا تعارف کرواتا ہے تو اپنا تعارف فرقوں کا نام لے کر نہیں کرواتا، بلکہ اتنا خوبصورت تعارف کہ وہ کہتا ہے کہ میں خود مسلمان ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اب اگر اس برائی کو دور کرنا ہے تو اس کو دور کرنے کا انداز بڑا اچھا ہونا چاہیے، اور وہ مقصد کیا ہونا چاہیے؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ اس برائی کو آپ اتنے اچھے طریقے سے دور کریں کہ برائی کرنے والا شخص آپ کا دشمن ہو تو وہ آپ کے اس انداز کو دیکھ کر صرف برائی ہی نہ چھوڑے بلکہ آپ کا جگری دوست بن جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ امام بخاری سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نریٹ کرتے ہیں، جاء اعرابی فبال فی المسجد، اعرابی آیا اور اس نے آ کر مسجد کے اندر پیشاب کر دیا۔ فزجرہ الناس، لوگوں نے اس کو ڈانٹنا شروع کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ اس بدو کو نہیں روکا جو پیشاب کر رہا، بلکہ صحابہ کو، اور کہا کہ اس کو کرنے دو۔ جب اس نے پیشاب کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس کے پیشاب کے اوپر پانی بہا دو۔ اب یہ کیا چیز تھی کہ نرمی کے ساتھ کہ اگر ایک بندہ غلطی کر ہی رہا ہے، سارے اس کو ڈانٹنے لگ جائیں، وہ گھبرا کر ممکن ہے متنفر ہو جائے، یا مزید ساری مسجد کے اندر دوڑے گا بھاگے گا، ساری مسجد کے خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ تو حکمت اس کے پیچھے کیا تھی کہ نرمی اختیار کی جائے تاکہ وہ ہمارے قریب ہو، بعد میں اس کو بلا کر اچھے طریقے سے سمجھا دیا جائے اور اس کا اس کے اوپر اثر بھی ہو۔ اسی طریقے سے دوسری مثال امام بخاری انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی نیریٹ کرتے ہیں، کان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لڑکا ہے یہودی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تو یہودی ہے نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا، بلکہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ کان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی بچہ ہے، اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، آپ نے کبھی نہیں روکا۔ ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کافی دن نظر نہیں آیا تو آپ نے پوچھا وہ بچہ کدھر ہے؟ تو بتایا گیا کہ وہ بیمار ہے۔ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يعود، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کو لے کر اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے،
اور وہ اپنے بستر پہ لیٹا ہوا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی۔ فنظر إلى وجه أبي وهو جالس عند رأسي، اس نے چہرہ اٹھا کر باپ کی طرف دیکھا جو اس کے سرہانے بیٹھا تھا، اور باپ یہودی ہے، اور وہ باپ کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے کہ باپ کا ریئیکشن کیا ہے، کہ باپ میرا یہودی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے، ابا میں کیا کروں؟ تو باپ نے بھی دیکھا رویہ کہ بچہ جاتا تھا، اس کی الفت تھی آپ علیہ السلام سے، کبھی انہوں نے ڈانٹا نہیں، کبھی برا بھلا نہیں کہا، اور آج وہ اس کی عیادت کے لیے گھر تشریف لے آئے اگر اس کو دیکھا نہیں تو انہوں نے کہا اطیع ابا القاسم، ابو القاسم کی اطاعت کرنے، اس نے کلمہ پڑھا، اس کی روح پرواز کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل رہے ہیں اور آپ کے الفاظ کیا ہیں؟ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا دیا۔ اب سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کتنا خوبصورت ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹینشنز کیا ہے کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا کر لوگوں کو جنت میں پہنچایا جائے۔ یہ انٹینشن نہیں ہے کہ لوگوں کے اوپر اپنی بات کو تھوپا جائے اور لوگوں کو اپنا موقف منوایا جائے، بلکہ انٹینشن کیا ہے کہ لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جایا جائے۔ تو دین اسلام جو ہے وہ اس کے اندر بڑی خوبصورتی ہے، اور اس کی دعوت کے اندر بھی بڑی تاثیر ہے۔ اگر ہم اس کی دعوت کو شریعت کے اصولوں کے مطابق دیں، نرمی، پیار، محبت اور حکمت کے ساتھ لوگوں کو نصیحت کریں، تو یقیناً لوگ اس بات کو قبول بھی کریں گے اور لوگ ہمارے گرویدہ بھی ہوں گے۔ آخری بات، امام ابن جوزی نے کتاب الاذکیاء کے اندر قاضی شریک بن عبداللہ کا واقعہ نقل کیا ہے۔ قاضی صاحب جسٹس ہیں، ان کا ایک دوست ہے وہ یہودی ہے، تو وہ قاضی صاحب کے پاس اٹھتا بیٹھتا تھا، تو ایک دن اس نے قاضی صاحب سے کہا کہ میرا دل کرتا ہے میں اسلام قبول کر لوں، تو مسئلہ یہ ہے میں شراب نہیں چھوڑ سکتا۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ تم اسلام قبول کر لو، شراب نہ چھوڑنا، جسٹس میں ہوں، حد میں نے نافذ کرنی ہے، تو میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارے اوپر حد نافذ نہیں کروں گا۔ وہ چلا گیا، کچھ دن کے بعد واپس آیا تو قاضی صاحب سے کہنے لگا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو قاضی صاحب کہنے لگے کہ دیکھو یار، بات اس طریقے سے اگر شراب پیو گے تو میں جسٹس ہوں، میری ذمہ داری ہے تمہارے اوپر حد قائم کرنا، تو میں اگر تمہارے اوپر حد نہیں لگاؤں گا شراب کے جرم کی تو میں اللہ کے ہاں پکڑا جاؤں گا، تو اس لیے اگر تم نے شراب پی تو میں حد لگاؤں گا، اور اگر تم نے کہا کہ واپس یہودی ہو جاتا ہوں تو پھر بھی میں قاضی ہوں، اسلام کا حکم ہے کہ مرتد کو قتل کر دو، تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اب دیکھ لو، شراب پینی ہے کہ قتل ہونا ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ شراب بھی چھوٹ گئی اور وہ مسلمان بھی ہو گئے۔ تو حکمت چیزیں اللہ رب العزت یہ ہمارے اندر بھی پیدا کرے اور ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔